سوال نمبر 1 جو کلام کا ابتدا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے. میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے. پوری دنیا کو ملتا مدارس سے امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے. اس بدمنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے. سوال نمبر 1. بیٹے مجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے یہ تعلیم کس چیز کی. جہل کی تاریکی میں وہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی روشنی روشنی. محو درس بخاری بقا ہے کوئی گود میں لے کے بیٹھا کوئی ترمذی. مدرسے غم کو لگتے ہیں کیوں اجنبی. آپ جاتے نہیں مدرسے میں کبھی اس لیے درس گاہوں سے نفرت ہوئی. ننھے منھے بچے سر جھکائے ہوئے روز و شب کرتے گئے حفاظ قرآن کی. روز و شب کرتے گئے حفاظ قرآن کی. اے پسر قال قال النبی کی صدا. اے پسر قال قال النبی کی صدا گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے. سوال نمبر 2. سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی رہزنی بدزنی دشمنی سرکشی. یہی بات ہے کہتے ہیں مدارس والے تو یہی سکھاتے ہیں رہزنی بدزنی سرکشی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سکھاتے ہیں. یہی کہتے ہیں. تو والد اپنے بیٹے کی جو مطمئن کر رہا ہے یہ بظاہر صرف بیٹے کو جواب نہیں دے رہے پوری دنیا کو جواب دے رہا ہے. سنیے مدارس میں کیا ہوتا ہے. ہاں ایک نگاہ بصیرت سے یہ مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی. گمراہوں کو دکھا دیتے ہیں راستہ سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی. پھر یہ کیا پھیل گئے ہر طرف سنسنی. یہ انگریز کی ایک سازش کھلی تاکہ بدنام گوا رسانے نبی. کیونکہ روح محمد کی غیبت سگی تاریخ روح انگریز پہ کب کبھی. تاریخ روح انگریز پہ کب کبھی. داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا ایک محشر اور ایک گمرام ہے. مدارس سے جو آپ کی محبت ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ محبت مجھے نہیں چاہیے آپ کی. اب جو میں تیسرا اور آخری سوال بیٹا مجھ سے سوال کرے گا میں آپ کو جو میرے اکابرین بیٹھے ہیں اور جو حفاظ بیٹھے ہیں اور یہ جو مدارس مساجد ہیں ان کی تاریخ بتانے لگا ہوں. اب اگر آپ کنجوسی کریں گے اور محبت کا اظہار نہیں کریں گے تو مجھے آپ سے بہت بڑا شکوہ ہوگا. سوال نمبر 3 سنیے. وہ یہ سوال ہے کہ جو کالج کے لڑکوں نے مجھے کہا کہ اس سوال کو سننے کے بعد کالج چھوڑ کے ہم مدرسے میں داخل ہوں. سنیے. میرے بابا مجھے اب ذرا یہ
بتا یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ دنیا دار کہتے ہیں یہ مدرسے والی اشارے، مدرسے والی اشارے، ان اشاروں کو میں بتانے لگا ہوں، اور یہ بات کرتے ہوئے میں جذبات میں بھی آتا ہوں۔ ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے۔ اگلی بات بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے، جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے۔ یہ مدارس کا کمال ہے۔ جب آپ کا بیٹا قاری صاحب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے ٹاٹ پر، یہ نہیں کہ اسپیشل قالین پر، ٹاٹ پر بیٹھ کے جب وہ اعوذ باللہ بسم اللہ قاری صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے تو آپ کا بیٹا سند کے اعتبار سے سونے آقا کا شاگرد بن جاتا ہے۔ اب دوبارہ میں بیٹے سے کہنے لگا ہوں کہ اس بات دوبارہ مجھ سے پوچھے، لیکن آپ کا مجھے جذبہ چاہیے، دو ہاتھ اٹھا کر باواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے۔ جی بیٹا، پہلے سوال۔ میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے، جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے۔ بابا یہ تو نعمت خدا داد ہے، ابن مسعود کی درس گاہ کوفہ میں ان مدارس کی مضبوط بنیاد ہے، درس گاہ علی کے فیضان سے آج تک شہر بغداد آباد ہے، آج تک شہر بغداد آباد ہے۔ ان مدارس کا دشمن اے میرے پسر، جو مدارس کے دشمن ہوتے ہیں ان کا آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کا اللہ نے کیا حشر نشر کیا۔ ان مدارس کا دشمن اے میرے پسر، دو جہانوں میں کتنا بدن جان ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ بہترین انداز میں آپ حضرات نے ہمارے حوصلہ افزائی کی، زندگی باقی ملاقات باقی۔ جاتے جاتے دل چاہتا ہے بزرگ کا، نوجوان کا، ہر ایک کا شکریہ ادا کروں، مجمع بہت بڑا ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ سبحان اللہ کے صداؤں سے ہمیں رخصت کرو تاکہ ہمیں آپ کی محبتیں اور یہ جذبہ یاد رہے۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ۔ جو نہیں کہے گا میں سمجھوں گا وہ ہم سے ناراض ہے، ایک ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ، آخر میں مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام